میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے سب لوگوں سے جو مسائل آئے. میری شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں اور میری بڑی بیٹی ہے 16 سال کی. تو ہسبینڈ کے ساتھ شروع میں کیونکہ میرے ہسبینڈ ولنگ نہیں تھے شادی کے لیے، میری مدر ان لا اور جو ہوئی تھے انہوں نے زبردستی ہی نکاح کرایا ہمارا، کیونکہ یہ باہر جانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں باہر جانا ہے تو آپ نے نکاح کر کے جانا. تو ایک طرح سے ان ولنگنس تھی بہت زیادہ. تو شروع میں مجھے فیل ہوئی، میں نے 1-2 سال تھوڑا سا سپورٹ چاہا کہ میں اپنے طور پہ کر سکوں، مگر مجھے لگا کہ فائدہ نہیں ہے. پہلے سال میں میری بیٹی ہو گئی تھی ماشاء اللہ، تو بیٹی کی طرف سے بھی یہ آیا کہ جی بیٹی ہوئی بیٹا نہیں ہوا. تھوڑا سا اس چیز میں ان کو ایک طرح سے نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی گئی. پھر میں نے یہ کیا کہ کیونکہ مجھے کوپ اپ تو کرنا ہی تھا، پیرنٹس کو نہیں انوالو کرنا تھا، تو میں کرتے کرتے مطلب ایک طرح سے ڈگر پہ لے آئی، خود بھی عادی ہو گئی. اور جیسے آپ نے کہا سیلف گرومنگ اور یہ ساری چیزیں اپنا ایموشنل انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے. اب مسئلہ مجھے آنا شروع ہوا ہے جب سے میری بیٹی ماشاءاللہ باشعور ہوئی ہے، تو اس کو بہت ساری چیزیں فیل ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ماما آپ یہاں غلط ہیں اور بابا یہاں صحیح ہیں. تو وہ میرے بہاف میں کبھی بولتی ہے تو پھر گھر میں ایک قیامت آ جاتی ہے. مطلب میرے ہسبینڈ یہ سمجھتے ہیں جیسے میں اس کو بوسٹ کر رہی ہوں یا میں اس کو کہتے ہیں تم اس کو یہ چیزیں گائڈ کرتی ہو یا تم بتاتی ہو. حالانکہ 16 سال کی بچی آپ کو پتا ہوگا آج کل کے حساب سے باشعور بچیاں ہوتی ہیں، تو اسے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارا باہر آؤٹنگ پہ آنا جانا نہیں ہوتا، یا جیسے مجھے کوئی چیز پاکٹ منی کے نام پہ یا خرچے کے نام پہ آتے ہیں تو وہ چیز مجھے نہیں ملتی. بہت ساری نیگیشنز ہیں تو وہ ان چیزوں کے خلاف بولتی ہے. جب بولتی ہے تو وہ اس کو ایون اتنا بھی ہو گیا کہ آپ ہاتھ اٹھانے لگے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو میں اگر کبھی پہلے میں بہت ٹیمپر اپنا نہیں کبھی بھی لوز کرتی تھی، مگر اب میں بھی ظاہر شاؤٹ بھی کرتی ہوں یا میں اس کو مارنے نہیں دیتی، میں بیچ میں آ جاتی ہوں. اس سے گھر کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا بہت وہ اتنا سہم جاتا ہے، یا کبھی کبھی وہ بہن کے اوپر اسی طرح شروع ہو جاتا ہے جو باتیں وہ اس کو بولتے ہیں اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں تم اس کا نکاح کر دوں. میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ میری بچی ماشاءاللہ ذہین بہت ہے، تو اس وقت کانٹینٹ رائٹنگ کر رہی ہے، فینانسنگ کر رہی ہے، وہ ماشاء اللہ سے ارن بھی اپنا کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، پڑھنا ہے تو خود پڑھو. تو مجھے یہ چیزیں بڑا ریگریٹ بھی کرتی ہیں، مگر میں وہی ہے کہ چاہتی ہوں چلو ریلیشن چلتا رہے. اور ہم ان کو اس کو سمجھاتی ہوں، وہ چپ نہیں ہوتی، کہتی مما آپ نے جو غلطی کی وہ میں نہیں کرتی، آپ چپ رہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ گائیڈنس لینا چاہتی ہوں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کے کیا اس کو واقعی اس کی شادی کر دوں، یا میں اس کو اس کے ایٹ لیسٹ اس کا کیریئر جو کہ میں دل سے چاہتی ہوں کیریئر بنائے اور میچور ہو، تب میں اس کو کیونکہ اس نے جو میرڈ وہ بھاگتی ہے. کبھی 10 کا ہو تو کہتی ہے میں تو کبھی اس چکر میں نہیں جاؤں گی، کبھی شادی نہیں کروں گی. لوگ ایسے ہوتے ہیں تو مجھے تو اپنی ظاہر ہے وہ بچی جو چیز دیکھتی آئی ہے اس سے اس کو اتنا ڈر لگنے لگا ہے. میں یہاں پہ آ کے اسٹک ہو گئی ہوں کہ میں کس طرح سارٹ آؤٹ کروں. میں فائنلی اس میں مجھے ہیلپ مجھے. اچھا دیکھیے، اس میں یہ نا کہ اس بچی نے نا اچھی طرح ہیلدی طریقے سے کانفلکٹس کو مینج ہوتے نہیں دیکھا، اور ظاہر ہے وہ امیچور مائنڈ کے ساتھ وہ دیکھ رہی ہے. اور پھر آج کل کی بچیاں جو ہے نا، جب یہ آن لائن جاتی ہیں اور ڈرامے دیکھتی ہیں اور فلمیں دیکھتی ہیں اور تھاٹس ڈفرینٹ ایسی پڑھتی ہیں، تو وہ ان کو بتاتی ہیں ویمن رائٹس اور فیمنزم موومنٹس اور اس طرح کی بہت ساری خرافات ہیں. یعنی کہ وہ ایک غلط چیز کو دیکھ کے یہ نہیں سوچتی کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کا طریقہ شریعت میں کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. وہ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جانا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بھی انسان کے لیے پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کو کانفلکٹ ریزولوشن پہلے سکھائیں، کہ جب کوئی کانفلکٹس کہیں ہو رہے ہوتے ہیں آپ مل کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی آن لائن کورس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جی کانفلکٹس جب ہوتے ہیں تو ان کو مینج کرنے کے ہیلدی طریقے کیا ہیں. اس کو آپ یہ بات بتائیں کہ دیکھو، جو میں ابھی آپ کو بھی سب کو فارمولا آج بہت زیادہ دفعہ میں نے ڈرل کیا، یہ جو انسان ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے نا وہ اللہ کو جواب دے گا، لیکن ہم پہ ذمہ داری کیا آتی ہے کہ ہم جو ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، جو اللہ نے اس کے تقاضے رکھے، ہم اس کو پورا کریں. ہاں، ہم اپنے آپ کو بلڈوز نہ کروائیں، ہم ایسے پیسو نہ ہو جائیں. یعنی وہ حدیث بھی یاد رکھنی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہ کریں کہ بار بار وہی غلطیاں کریں اور بار بار اسی طریقے سے الجھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنی بیٹی کو پہلے یہ ساری چیزیں سکھائیں گی نا، پھر وہ ریڈی ہوگی کہ اس کو سمجھ آئے کہ شادی شدہ زندگی میں یا جنرلی زندگی میں انسان اپنے مسئلوں کو جو ہے نا وہ کیسے حل کرتا ہے. وہ سیکھے گی تو پھر انشاءاللہ اس کو صحیح طرح سے وہ مینج بھی کر سکے گی. میرا سوال ان سب چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے جیٹ، ہم لوگ پہلے ساتھ رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی ہماری. میرے جیٹ بہت اچھے ہیں، بہت ماشاء اللہ سے ہیلپنگ، بہت اچھے ہیں. تو جب ان کے ماشاء اللہ سے بیٹے ہی ہیں اور میری بیٹیاں ہی ہیں، تو جب میری سیکنڈ نمبر والی بیٹی کی برتھ ہوئی تو انہوں نے اسی ٹائم سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے. کوئی ایسے خراب اس میں نہیں، ان کی مطلب جو ہے تھنکنگ اور ان کی خواہش ہے یہ نا. لیکن بس میرا یہ ہے سوال، جو ان کے مسز ہے نا،
وہ ان کے سامنے تو بہت اچھی ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ میری ساس کے سامنے اور دوسروں کے سامنے اس طرح سے وہ مجھے کاٹتی ہیں، وہ اس طرح سے میٹھی بن کے مطلب جو ہے نا سارے کام کر جاتی ہیں، کوئی ان کو برا بھی نہیں سمجھتا اور وہ سارے اپنے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے انشاءاللہ تعالیٰ آگے 3-4 سالوں میں اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مجھے ان کی نیچر کا پتہ ہے، ان کے ہسبینڈ کو بھی ان کی نیچر کا نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہیں، تو مجھے ان سارے معاملات میں کس طرح سے ڈیل کرنی ہے چیزیں، کیونکہ میں ان کی ہیبٹ کو جانتی ہوں کہ وہ منہ پر کس طرح کی اور وہ پیچھے کیا کرتی ہیں. آپ رشتے کے حساب سے پوچھ رہی ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی اصل میں ان کی بہت خواہش ہے اور میرے جیٹ واقعی دل سے چاہتے ہیں یہ چیز. اور جہاں تک میں دیکھوں تو ان کا ماشاءاللہ سے بیٹا میری ہی مطلب چھوٹے بچوں میں بتا رہی ہوں آپ کو، جوائنٹ فیملی تھی تو میرے پاس ہی رہا، میں نے ہی اسے پالا. لیکن اب میں جو اب میں الگ ہو گئی ہوں، میں باہر رہتی ہوں، تو اب جو میں صورتحال دیکھتی ہوں نا کہ میری جٹھانی کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں کہ یہ آگے جا کے چیزیں ہوں گی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھیں، ایک ماں سے جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا بیٹے کی، وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے، لیکن جو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا آرٹیفیشل آپ کو، کہ اپنے سے لگانا، اپنے سے ہر چیز شیئر کرنا، مطلب یہ چیزیں جو ہے نا میں مطلب ہو سکتا ہے بھائی میں غلط ہوں، یہ میرا گمان ہو، لیکن جو چیزیں میں نے ایکسٹرا دیکھی ہیں نا وہ یہ چیز ہے. لیکن اصل مسئلہ میرا یہ ہے کہ جو وہ پیچھے میرے ساتھ کرتی ہوئی آئی ہیں اور میٹھی بن کے دوسروں کے سامنے رہی ہیں، کہ ان چیزوں کو مجھے آگے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جب بھی ہمیں لگے نا کہ کوئی انسان ہمیں پیچھے سے کاٹتا ہے تو ہم بے وقوف نہیں بنتے دین کے نام پہ. ہم وہاں پہ اپنے لیے کوئی بیریئر، کوئی ڈیم ضرور بناتے ہیں کہ اس مشکل سے میں نے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے. اور جیسے قرآن میں آیا بھی ہے نا، جب کہ جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو قالو سلامہ، وہاں سے بس گزر جاؤ، سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ، وہاں پہ الجھو نہیں کسی طرح سے. تو وہ ہمیں طریقے آنے چاہیے، وہ سمارٹ مووز ہمیں آنے چاہیے. اس کے لیے آپ کو بہت مٹیریل انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتا ہے، احادیث سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، سیرت میں مثالیں اتنی مل جاتی ہیں، تو ان کو سیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کو ابھی سے ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی ظاہر ہے ہم استخارہ کریں گے اور استخارے پہ فیصلہ کریں گے. اگر استخارے میں آپ کو نہیں ایک اچھی فیلنگ آتی تو آپ پہلے سے سب کو پریپیئرڈ رکھیں کہ انکار ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی کوئی اسکلفل بنائیں کہ ان معاملات کو اس نے، اگر اس کی شادی وہاں ہوتی ہے جس کے گریٹر چانسز ہیں کہ فیملی کا رشتہ ہے، آپ کو لڑکا پسند بھی ہے اور باقی لوگ بھی شاید ولنگ ہوں گے، آپ کے ہسبینڈ بھی ولنگ ہوں گے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ ان کو پہلے سے پریپریشن کی طرف لے کے جائیں گے. کویشچن بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ پری میرٹل کاؤنسلنگ، ڈو یو تھنک اٹس ہیلپ فل فار کپل دیٹ آر اباؤٹ ٹو گیٹ میرڈ. تو میں تو اس کو بہت آج کل کے دور میں فیور کرتی ہوں کہ ایسے کورسز ہونے چاہیے جس میں بچیوں کو سکھایا جائے پہلے سے، ایک تو رشتہ ہونے سے پہلے سکھایا جائے، اور اس کے بعد جب ان کا رشتہ پکا ہو جائے تو پھر ان کو ضرور کچھ سیشنز لینے چاہیے. ایسی کوئی ٹریننگ سینٹرز ہمارے ہونے چاہیے جہاں پہ ان کو بیسک سکل سکھایا جائے. بیسک سکلز کی کمی ہوتی ہے نا، نہ دین کے ساتھ کوئی ایسا اسٹرانگ تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر بچے گھبرا جاتے ہیں. تو بجائے اس کی کہ آپ اپنی بیٹی میں یا تو فیئر انڈیوس کریں یا اس کو بالکل اس چیز سے پروٹیکٹ کر کے رکھیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اسے طریقے سکھائیں. لائک کیسے تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرو گی، چاہے وہ ماماز بوائے بھی ہو، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے کیسے آپ کو اپنی، اگر وہی بات ہے کہ جو خاتون ہے دوسری، ان کے پرسنالٹی کے بارے میں پتہ ہے، اس کے مطابق اس کو گائیڈ کریں اور سکھائیں کہ جب ایسی پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ برے نہیں ہوتے لیکن ان کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ریلیشن شپ بھی بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو بلائنڈلی کسی بھی ریلیشن شپ میں نہیں جانے کے لیے ہمیں کہا گیا، اس کے تقاضوں کو سمجھ کے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کو کہا گیا. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ ریسنٹلی آئی فیل ڈپریسڈ، مائی پاسٹ میموریز آر کلنگ می، آئی فیل سو اسکیئرڈ وین ٹاکنگ ٹو پیپل اینڈ آئی ایم گیٹنگ ill so often and that is hurting me. I'm in hardship and difficulties as well, but I don't speak about this with anyone. I feel like I'm doing something seriously wrong. How to overcome my past distress and ways to move forward. اس کے لیے تو دیکھیں جن کا پاسٹ کا ٹراما ہوتا ہے نا، ان کو تو اسپیشلائز لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے جو کہ ٹراما ہیلنگ آپ کو سکھاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ جی پاسٹ کا ٹراما جو ہوتا ہے اس کی ہیلنگ کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اتنی بری کنڈیشن ہے تو کسی ایکسپرٹ کو ضرور انوالو کر لیں، کچھ سیشنز لے لیں، کچھ چیزیں سیکھ لیں. اس سے پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پھر ایک راستہ سمجھ آ جائے گا، کلیئرٹی آئے گی، تو پھر مزید لرننگ آپ خود بھی کر سکتے ہیں.
यहाँ किसी का सवाल है कि मेरे हस्बैंड बहुत खामोश तबीयत है, मगर मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाते, लेकिन जब कभी भी मुझे कोई बात मेरे बारे में कहते हैं जो सच भी होती है लेकिन मेरी ईगो हर्ट होती है, फिर मैं कंटिन्यूस उनसे गुस्से में रहती हूँ, जबकि मैं खुद चाहती हूँ कि मुझसे बात करें, लेकिन मैं उनकी खामोशी की इतनी यूज्ड टू हो गई हूँ कि मुझे उनकी हक और सच बात पे गुस्सा भी आ जाता है। तो मैं खुद को कैसे काम डाउन रखूँ? हम में कम्युनिकेशन नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ मैं बोलती हूँ और वो सिर्फ सुनते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर वो बाकी एरियाज़ में आपके साथ सेटल्ड हैं, ठीक हैं, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है और गपशप के लिए बाकी लोगों तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी खामोशी के पीछे ये राज है कि वो बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहते, तो फिर आपको वो तरीके सीखने पड़ेंगे कि उनको जिम्मेदारियों की तरफ लेकर आएँ और किस तरह से उनको इंगेज करें। तो ये उसके ऊपर आपको पहले फैसला करना पड़ेगा। मैम यह क्वेश्चन है कि मैंने आपके सेशन मैं ये कोशिश कर रही थी वॉइस जिस तरह से हम काउंसलिंग या अभी आप लेसन दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, हम सब होंगे जो कि प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं या रियलाइजेशन फैक्टर डेवलप हो रहा है, तो लड़की के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। व्हाट अबाउट बॉयज? कौन सा एज, व्हाट इज द राइट एज फॉर द बॉयज टू डिस्कस विद देम दैट व्हाट दे हैव टू डू विद देयर मैरिज लाइफ, हाउ टू गो अबाउट? सेकेंडली, कोई ऐसी ग्रुप या कोई ऐसा लेसन या कोई ऐसी वर्कशॉप है उनके लिए कि हम उनको भी मतलब बच्चों को भी बता सके कि हम नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो बॉयज, क्योंकि मेरा एक बेटा है एंड आई वांट हिम टू बिकम अ सक्सेसफुल वंडरफुल पैरिश टू बी अ रियली नाइस पर्सन, सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि लड़कों के लिए क्या राइट एज होगी जिसमें उनको सिखाया जाए, शादी के कोई असूल सिखाए जाएं, कोई प्रिंसिपल सिखाए जाएं। लेकिन उससे पहले जो आपने बात की ना कि लड़कियों को तो सिखाया जाता है, आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है लड़कियों को भी बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया जाता। उनको सिर्फ बताया जाता है कि शादी होगी ना लग पता जाएगा, शादी होगी ना लग पता जाएगा। तो वो बस बेचारी इसी हिट एंड ट्रायल में कुछ थोड़ा बहुत सीख लेती हैं, नहीं तो ब्लंडर्स तो वो बेतहाशा करती हैं शादी के बाद। अगर वो स्किलफुल हो ना, तो अगर हस्बैंड नहीं भी स्किलफुल उनको वो हैंडल कर लेंगी, उनकी भी तो बेतहाशा किस्म की मिस हैंडलिंग होती है। और जहाँ तक बॉयज़ की बात है तो उनको भी सिखाने की ज़रूरत है। तरीका एज का नहीं होता। आप देखें, अगर आपने 2 साल से ऑनवर्ड, बल्कि मैं तो कहूँगी जब से बच्चा पैदा होता है तब से ऑनवर्ड, अगर आपने बच्चों को जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सिखाना शुरू कर दिया ना, तो वही सारे ट्रेट्स होते हैं जो कि आगे जाकर बच्चों में जो डेवलप होते जाते हैं, तो वो उनको फर्दर एज में आगे जाकर जब वो शादी करते हैं या दुनिया के साथ उनका एक्सपोजर होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो काम आते हैं। सब्र हमें शुरू से चाहिए, शुक्र हमें शुरू से चाहिए, उसकी नौयत बदल जाती है लेकिन मामला तो वही रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें शुरू से चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमें शुरू से चाहिए, और इसी तरह हैंडलिंग क्रिटिसिज्म चाहिए, कहाँ पे नो बोलना है, कहाँ पे येस बोलना है, और दूसरे लोगों के साथ एम्पैथी हमें चाहिए। यानी कोई जो हज़ार स्किल्स हैं एज अप्रोप्रिएट हिसाब से जब हम शुरू से सिखाते जाएंगे तो फिर हमें ये कोई अलग से मैरिज कोर्सेज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा आपने ये भी पूछा कि कोई ऐसे कोर्सेज हैं, मैं बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे करवाती रहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे ऐसे लगता होता है कि जब मैं किसी से पूछती हूँ ना तो हज़ार लोग ऐसे मुझे लग रहा होता है कि तूफ़ान आ जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे कि मैं हैंडल नहीं कर सकूँगी। लेकिन जब मैं कोई कोर्स करवाती हूँ तो इतने थोड़े लोग होते हैं और इंसान कहता है कि भाई ये नहीं है कि हमें कोई मैसेज चाहिए, लेकिन पूछते वक्त इतने मैसेज हैं। और जैसे ही आपने कोर्स प्लान किया तो हर कोई अपनी मजबूरी बताता है, वो दरअसल मेरी ये मजबूरी, दरअसल मेरी ये मजबूरी। यानी ये सब चीज़ों में हम ऑलरेडी सब कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन देयर वेरी फ्यू पीपल जब वो कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलरिटी के साथ करते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो उस टाइम पे फिर बिखर जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो बस अल्लाह ताला ही है जो कि हमसे तमाम जो ये काम है वो सही तरह से करवा ले और हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ एफर्ट कर रहे हैं वो सही लोगों तक पहुँचे। मैं तो हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला जो लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, तो मेरे रब बस उन तक ये चीज़ पहुंचा देना। मेरे रब तेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं पहुंचाने के, मेरे पास शायद वो रिसोर्सेज नहीं है, ना मुझे वो टैक्टिक्स आते हैं सोशल मीडिया के कि जी मैंने हैशटैग ये लगाने हैं तो लॉगरिदम्स को इस तरह से मैच करना है। तो मेरा रब जो है ना वो खुद पहुंचा देगा। जो इतने दुखी लोग हैं जो तेरे से दुआएं मांग रहे हैं, तो शायद मैं कोई एक उसमें अपना हिस्सा डाल सकूं छोटा सा, उससे मेरे घर में भी खैर बरकत आए और अल्लाह ताला मुझसे भी राज़ी हो जाए। तो बस ये है, अपनी तरफ से हम सब एफर्ट करते रहें जहाँ हम जो कुछ कोशिश कर सकते हैं।
سو یہ ہمارا جب ایٹیچیوڈ ہوگا نا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ شادی سے ریلیٹڈ ٹاک ہے، ہم یہ سوچیں اس سے اللہ سے بھی جو ہے تعلق بڑھے گا اور کوئی نہ کوئی اسکل بھی آئے گا اور الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں فائدہ دے گا، تو آپ دیکھیں وہ لوگ خود بخود انشاءاللہ وہاں پہ بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. may Allah accept from you. اینڈ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، اور ہمیشہ الگ سے بھی جو لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے آپ کی وہی بات یاد آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا بس سنیں اور ہو جائے خود سے سب، لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے اپلائی بھی کرنا ہے، ان سکلز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے، تو چینجز آتے ہیں انشاءاللہ. باقی ہم اینڈ اپ کر لیتے ہیں ود دعا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتی ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکن. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.